بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج درس حدیث کے سلسلے میں بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عقل حیران کر دینے والی روایت ہے، علم کا ایک سمندر ہے، اور اگر صرف اس ایک حدیث کے اوپر عمل کر لیا جائے تو ساری انسانیت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ساری خیر اسی کے اندر بند ہے، پوری کامیابی اسی کے اندر بند ہے۔ فرمایا اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن پتہ چلے گا کون سمجھدار تھا اور کون بیوقوف تھا۔ اس دن پتہ چلے گا کون جیتا کون ہار گیا، اور اس دن پتہ چلے گا کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ٹھہرا۔ مالک فرماتا ہے ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے اور ایک جہنمی گروہ ہوگا۔ یہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ جب یہ فیصلہ ہونے والا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے لوگ جنت میں جائیں گے اور کون سے جہنمی ہوں گے۔ اس حدیث کے اندر 7 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، گروہ ہوں گے، جو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے یا اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر ہوں گے، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور ایسی خوفناک منظر کشی کی گئی ہے اس دن کی کہ انسانیت کا کیا حال ہوگا، کہ ڈر رہے ہوں گے، خوف کے مارے پسینے چھوٹے ہوئے ہوں گے، اور حسب حیثیت پسینہ آئے گا۔ جو جتنا زیادہ ڈر رہا ہوگا اسی کے مطابق اس کو پسینہ آئے گا۔ اور کچھ لوگ ہوں گے جو ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کوئی ہوں گے جو گھٹنوں تک، کوئی ہوں گے جو کمر تک، اور کوئی ہوں گے جو بالکل کندھوں تک اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے۔ اندازہ لگاؤ 70 گز زمین کے اندر پسینہ چلا جائے گا۔ اس منظر کا ایک تصور کیجئے۔ اور ایسے خوفناک منظر کے اندر اگر کسی کو سائے کی جگہ مل جائے، ٹھنڈا پانی مل جائے، تو اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ فرمایا یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ سائے کے نیچے رکھے گا، اور اگر آپ غور کریں ایک ایک کے اوپر تو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خالص وہی یہ کام کر سکتا ہے، یہ 7 کام میں سے ایک یا کوئی 2 یا 7 کے ساتھ، جس کے دل میں اللہ کی عزت ہو، اللہ کا وقار ہو، اور اللہ کا ڈر ہو، آخرت کی پیشی کا خوف ہو، جنت کا شوق ہو، جہنم سے بچنے کا کچھ اس کو ارادہ ہو، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ دنیا دار نہیں کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، ان کا ذکر آج آپ کے سامنے آئے گا اس بخاری کی روایت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ان میں سے کسی ایک کے اندر اگر کر دے تو ہمارا کام بن جائے، اور اگر مالک کی رحمت جوش میں آئے اور 2 میں کر دے یا 3 میں کر دے پھر کہنا کیا۔ اور کتنے ایسے خوش نصیب ہوں گے جو 7 کے 7 ایسی خوبیاں اپنے اندر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس پر جتنا رحم کرے اس کے رحم اور اس کے فضل و کرم کی کوئی انتہا نہیں، اتنا مہربان رب ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے، دوسری روایت کے اندر، کہ جنت کے دروازے سے آواز دی جائے گی جنتیوں کو، روزے داروں کو باب الصوم سے، باب الریان سے آواز دی جائے گی، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو باب الجہاد سے آواز دی جائے گی، صدقہ خیرات کرنے والوں کو باب الصدقات سے آواز دی جائے گی، ادھر آؤ ادھر آؤ میرے اندر سے، مجھے شرف بخشو۔ اندازہ لگائیے جنت کے دروازے شوق رکھتے ہیں کہ یہ جنتی ان کے اندر سے گزریں۔ اور ایسے موقع کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ ایسے بھی کیا خوش نصیب ہوں گے جن کو سارے دروازوں سے آواز دی جائے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا، اور ابو بکر مجھے امید ہے تم انہی میں سے ہو۔ اندازہ لگائے۔ اسی طریقے سے یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، کتنے خوش قسمت ہوں گے جو یہ 7 کی 7 خوبیاں اپنے اندر رکھتے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ مالک ایسے خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے۔ تو پہلا آدمی ہوگا، پہلا گروہ ہوگا، یعنی جتنے اس گروہ کے اندر شامل ہوں گے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا،
اس میں نمبر پہلا آدمی ہوگا انصاف کرنے والا حاکم۔ دیکھیے جب انسان کو اقتدار ملتا ہے، حکومت ملتی ہے، تو انسان پھر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر اگر کوئی آدمی ہے خوش نصیب کہ ایسے موقع کے اوپر بھی وہ انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑتا نہیں ہے، تو یہ خالص اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اللہ کی عزت کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر کہا کہ پچھلی قومیں تباہ اور برباد ہو گئی ہیں کہ ان کے بڑے جب کوئی جرم کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور چھوٹے جرم کرتے تھے ان کو پکڑ لیا جاتا تھا، سزا دی جاتی تھی۔ اور پھر قسم کھا کے زور دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے انصاف، کس میں اپنے اور برائے کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو یہ خالص اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی عزت کی وجہ سے اور اللہ کے احکامات کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک اور موقع کے اوپر ایک اونچے خاندان کی عورت نے چوری کی اور پکڑی گئی، ثابت ہو گئی۔ جب اس کو سزا ملنے لگی تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ کچھ سفارش کی جائے کہ کچھ نرمی اس کے ساتھ برتی جائے، کچھ اور سزا میں کمی کر دی جائے یا تبدیلی کر دی جائے۔ تو کسی کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، سب جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جانا اور اللہ کی حدود کے معاملے میں سفارش کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھانٹا سب نے کہ یہ ہیں جن سے نبی علیہ السلام بہت محبت کرتے ہیں، ان کو بھیجو، شاید ہمارا پیغام یہ وہاں تک پہنچا دیں۔ وہ جب آئے تو نبی علیہ السلام اس قدر غصے میں ہوئے کہ چہرہ سرخ لال ہو گیا اور کہا کہ اسامہ تم اللہ کی حدود کے معاملے میں اب سفارشیں کرنا شروع ہو گئے، اتنی تمہاری جرت۔ تو اس کے بعد اندازہ لگائیے یہ ساری باتیں آئیں کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، جب اللہ کی حدود آ جائیں پھر کسی کی سفارش نہیں ہو سکتی، پھر اللہ کا انصاف قائم ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر جو انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس میں سارے انبیاء ہیں اور صدیقین ہیں، پھر خلفائے راشدین ہیں، ان کا اگر زندگی میں پڑھیں تو ایسے ایسے موقع کے اوپر انہوں نے انصاف کیا ہے۔ دوسرا وہ خوش نصیب ہے جس کو جوانی میں ایمان کی دولت ملی اور اس کی جوانی چڑھی ہے اللہ کی بندگی کے اندر۔ جوانی بڑی زوردار ہوتی ہے اور اس کے اندر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن اگر جوانی کسی نے سنبھال لی اور اس نے اللہ کی دین کو پکڑ لیا اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کیا اور جس چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے وہ رک گیا جوانی کے باوجود، باقی بڑھاپے میں بھی اللہ کی فرما برداری کر لینا بڑی بات ہے، لیکن جوانی میں جس نے کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ حق دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر تیسرا آدمی ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جس کا دل یعنی مسجد سے نماز پڑھ کے آیا ہے پھر دوبارہ مسجد جانے کو دل کرتا ہے اور دل مسجد میں اس کا خوش ہوتا ہے اور وہاں جا کے باجماعت نماز کے لیے پہلی صف میں کھڑا ہونے کا اس کو شرف ملتا ہے اور اس کا شوق رکھتا ہے، تو بار بار مسجد میں آنا جانا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے، مسجد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ کی بندگی کی جائے اور اللہ کی بندگی کی ترغیب دی جائے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے گویا وہ ایک مسلمانوں کا جو جگہ ہے وہاں ہی عدالت ہوتی ہے، وہاں فیصلے ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی فرمانبرداری ہوتی ہے، نافرمانی سے بچنے کی تلقین ہوتی ہے اور خالص اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کے اندر اس کی بڑی تشریح آئی ہے کہ دیکھو یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ مسجدیں بنائیں، مسجدیں بنانا تو ان کا کام ہے جو خالص اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ ہیں مسجدیں بنانے والے، اور مشرکوں کا کام ہی نہیں ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعبدوا مساجد اللہ، یہ کو کہا کس نے؟ اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں۔ تو آج یہ مسئلہ ہے، آج کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے اور جہاں جا کے بالکل خالص اللہ کی بندگی ہو اور وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے وہاں بندگی کی جاتی ہو۔ آج ان کی مساجد ہیں، یہ ان کی کاروبار کے اڈے ہیں، یہاں اذان دینے کے پیسے لیے جاتے ہیں، یہ امامت کراتے ہیں یا اللہ کے لیے نہیں کراتے ہیں، یہ عبد الدینار ہیں، دینار کے لیے کراتے ہیں، درہم کے لیے کراتے ہیں، لہٰذا یہاں اللہ کی بندگی نہیں ہوتی ہے، یہاں پیر صاحب کی بندگی ہوتی ہے، یہاں مولوی صاحب کی بندگی ہوتی ہے، یہاں مولوی صاحب کا دین چلتا ہے۔ اور ہر مسجد کے باہر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہ مسلک کے، کوئی کہتا ہے مسلک کے اہل سنت والجماعت کی یہ مسجد ہے، دوسرے لوگ اس میں داخل نہ ہوں یا آگے تقریر نہ کریں۔ کوئی دیوبند کی مساجد ہیں،
کوئی اہل حدیثوں کی مساجد ہیں، کوئی سلفیوں کی ہیں، بے شمار ان کے مسلک ہیں، ان کے عقیدے بھی خراب ہیں اور ان کے اوپر ان کے جو معاملات بھی خراب ہیں، لہذا یہ ان کی عبادت گاہیں ہیں۔ ہر قوم کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں جہاں اللہ کی بھی بندگی ہوتی ہے اور اللہ کے بندوں کی بھی بندگی ہوتی ہے، جس طرح مالک فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مساجد تو اللہ کی ہے، یہاں تو خالص اللہ کی بندگی کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ ان کو شرم دلائی گئی تھی کہ مشرکو، یہ مکے کے مشرکو، تم ہر جگہ لات منات و بل کو پکارتے ہو، یہاں مسجد الحرام کے اندر آ کے بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو، دوسروں کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، شرم نہیں آتی بے غیرتو؟ تمہیں شرک کے ساتھ اس طرح کا لگاؤ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مساجد تو بنائی اسی لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہوگی۔ آج ان کی مساجد کے اندر دیکھو، جتنی اکثریت، عظیم اکثریت ہے ان مسلمانوں کی، ان کی مساجد جا کر دیکھو، دائیں طرف لکھا ہوگا یا اللہ، اور بالکل مقابلے میں لکھا ہوگا یا رسول اللہ، یا محمد لکھا ہوگا، کہیں یا علی اور یا حسن یا فاطمہ یا حسین، یہ ساری چیزیں پکاریں لکھی ہوگی۔ اور میں نے یقین کیجئے ایک دفعہ ایک موقع ملا وہاں جامعہ اشرفیہ کے اندر، وہاں لاہور کے اندر، وہاں جا کے میں نے ان کے بڑے عالم سے مسئلہ پوچھا، ایسے میں وہاں گیا، میں کہتی دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، تو میں نے یہی آیت پڑھی اور کہا کہ دیکھو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں اور یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے، تو یہ جو مسجدوں کے اندر یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں ہاں صحیح بات ہے، مسجد کے اندر نہیں پکارنا چاہیے، مسجد کے باہر جا کے پکارو۔ تو غور کرو، یہ ان کا فہم ہے۔ حالانکہ پوری زمین نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی ہے، یعنی یہ دین ہے، یہ آخری امت ہے، یا پوری زمین کے اوپر پھیلے گا، پوری زمین کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے زمین کے اوپر قیامت سے پہلے۔ تو لہٰذا یہ مساجد وہ ہوتی ہیں جہاں خالص اللہ کی بندگی کی جائے اور اللہ کی رضا کے لیے معامل، انہی کی نماز ہے، انہی کا باجماعت پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں 27 گنا ملے گا، بھائی 27 گنا مومنوں کو کہا گیا ہے، تمہارے لیے نہیں کہا گیا ہے، جو مسلک کے اندر ہو، فرقوں کے اندر ہو اور مولوی کے بندے بنے ہوئے، تمہارے لیے نہیں کہا گیا، یہ مومنوں کو کہا گیا ہے۔ جہاں مومن اکٹھے ہوں گے، 2 مومن اگر اکٹھے ہوں گے تو وہ صلاۃ باجماعت پڑھیں گے، انشاءاللہ 27 گنا اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ کسی شرک کرنے والے کو اپنا امام نہیں بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ 27 کروڑ گنا سے بھی زیادہ اپنے فضل و کرم سے اس کو دے گا، کیونکہ یہ خالص معاملہ اللہ کے معاملہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ صلاۃ تو پڑھی جاتی ہے اللہ کے لیے، اور یہ جو صلاۃ ہے یہ تو فرض ہی صرف مومنوں کے اوپر ہے۔ مالک فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، یہ تو مومنوں کے اوپر ہے، یہ تو شرک کرنے والوں کے اوپر ہے ہی نہیں ہے۔ یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والے، 11ویں کھانے والے، محرم کی سبیل لگانے والے، اور اس کے بعد یہ مشرکانہ جمہوریت کے نظام کے اندر اپنا حصہ ڈالنے والے اور اس کو تقویت دینے والے، پیری مریدی کرنے والے اور صوفیزم کو پرچار کرنے والے، ان کے اوپر اللہ صلاۃ فرض کرے گا؟ ان کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے سوائے جہنم کی آگ کے، جس کے اندر ہمیشہ ان کو رہنا پڑے گا۔ یہ 27 گنا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب آگے اللہ کے پاس پہنچیں گے نا تو شرک اور کفر کی وجہ سے، مسلک پرستی کی وجہ سے، فرقہ بندی کی وجہ سے، جب ان کی ساری صلاۃ ان کے منہ کے اوپر دے ماری جائے گی، ان کے روزے ان کے منہ کے اوپر مارے جائیں گے، حج اور عمرے برباد کر دیے جائیں گے، اس وقت یہ چیخیں گے، چلائیں گے اور مولویوں کے اوپر لعنت بھیجیں گے کہ بے ایمان مولوی نے یہ بات نہیں بتائی تھی، جمعے کے خطاب کے اندر بھی نہیں بتائی تھی، کسی محفل کے اندر یہ نہیں بتائی تھی۔ اور آج جو آپ کا پیارا بھائی، آپ کا اپنا بھائی یہ بات بتا رہا ہے کہ دیکھو اپنے ایمان کی خبر لو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی ایک مسئلہ پورے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، یہ کائنات کی روح ہے ایمان خالص۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ انبیاء ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، سارے انبیاء کا ذکر کیا گیا۔ اس کا مطلب سارے انبیاء کی شریعت کے اندر یہ شرک حرام اور ناجائز رہا ہے، کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے۔ یہ جو کہہ دیتے نا پچھلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، اب ذرا تو پچھلی شریعتوں کے انبیاء کی کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سب کے لیے یہی ہے، کسی شریعت کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے، کسی اور کی نظر و نیاز کی جائے، کسی اور کو رکوع اور سجدے کیے جائیں، یہ کسی شریعت کے اندر شرک جائز نہیں اللہ کے بندو۔ یہ وہ ہے، یہ مومن ہے جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں مسجد کے اندر دل اٹکا ہوا ہے، مسجد جانے کو دل کرتا ہے، لیکن جہاں شرک اور کفر ہو رہا اور پھر اس کے بعد یہ ایسے کافروں مشرکوں کو اپنا امام بنا کے یہ اللہ کے فتوی کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو ان مولویوں کو اور پیروں کو، ان طاغوتوں کو
اللہ کے دین کو بیچنے والوں کو اور اللہ کے دین کو بگاڑنے والوں کو، راستہ ٹیڑھا کرنے والوں کو جو اپنا امام بناتا ہے، مالک فرماتا ہے والذین کفروا، پہلے کفر کا فتویٰ لگایا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے امام، ان کے لیڈر یہ طاغوت ہوتے ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ ان کو نور کی روشنی سے، ایمان کی روشنی سے نکال کر آہستہ آہستہ ظلمات اور اندھیروں کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون۔ یہ پیچھے چلنے والے مقتدیوں کو کہا جا رہا ہے، وہ آگے جو ہے وہ تو ہے ہی طاغوت، اس نے تو جانا ہی جانا ہے۔ جو پیچھے چل رہے ہیں، ان کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں، اپنا قائد مان رہے ہیں، امام مان رہے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس انداز سے بالکل کھول کے مسئلہ بیان کر دیا گیا، ہر جگہ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اس کی تشریح آ گئی۔ فرمایا یہ تیسرے وہ مومن ہیں جن کا اس طرح دل لگتا ہے۔ پھر فرمایا چوتھے وہ کیٹیگری ہے جو محبت کرتے ہیں آپس میں صرف اللہ کے لیے، بس کوئی اور ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہے، کوئی کاروباری تعلق نہیں ہے، محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ ہمارا اللہ کا بندہ ہے اور ہمارا بھائی ہے۔ جس طرح ایک ہی پیر کے مرید آپس میں محبتیں کرتے ہیں نا، یہ ہمارا پیر بھائی ہے، اسی طرح ایماندار آپس میں محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مومن بھائی ہے، ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، رد شرک کی وجہ سے، کفر بالطاغوت کی وجہ سے یہ جو مومن آپس میں محبت کرتے ہیں، مالک فرماتا ہے یہ میری وجہ سے، میری عزت کی وجہ سے، میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا میں ان کو سایہ دوں گا۔ کیسی اپنی یہ سایہ مراد اپنی رحمت کا سایہ اور اپنے عرش کا سایہ۔ فرمایا پانچواں وہ خوش نصیب ہے، اس سے پہلے جو میں نے بات کی کہ آپس میں محبت کرتے ہیں، نہیں آپس میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے، جدا بھی ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو چھوڑا بھی ہے، پرانی دوستی کو اگر کاٹ دیا ہے تو اللہ کی وجہ سے، پہلے اس کو ایمان عقیدے کی دعوت دی ہے، نہیں مانتا ہے، کفر و شرک کے اوپر ڈٹا ہوا ہے اور ایمان کے مقابلے میں اس کو کفر و شرک زیادہ پسند ہے، تو پھر مومن اس کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا، اس کی دوستی کے اوپر خیر آباد کہہ دے گا، چھوڑ دے گا اس کو، تو اس کا چھوڑنا بھی اللہ کے لیے، اس کا کسی کو دوست بنانا بھی اللہ کے لیے، تو یہ اللہ کے بندے ہیں۔ فرمایا پھر وہ ایک نوجوان ہے جس کو کوئی حسن و جمال والی عورت دعوت گناہ دیتی ہے، اونچا خاندان بھی ہے، اس کا ماحول بھی ہے، کر سکتا ہے بدکاری، لیکن وہ انی اخاف اللہ کہہ کے اس کی دعوت کو رد کر دیتا ہے، تھوک دیتا ہے اس کے دعوت کے اوپر، تو مالک فرماتا ہے یہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ ایسے ماحول کے اندر جہاں بدکاریاں کرنا آسان ہو پھر بھی مومن بچا رہے ان بدکاریوں سے، تو اس کے بعد مالک فرماتا ہے ہم اس کو حق دیں گے کہ جو ایسے سائے کے نیچے ہوگا کل قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا ایسا صدقہ کرنے والا مومن جب صدقہ کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے، بالکل چھپا کے کسی کو بھی نہیں بتاتا ہے، نہ کسی پر احسان جتاتا ہے، نہ کسی کو احساس دلاتا ہے، صرف اپنے مالک اور خالق کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے اپنے مومن بھائیوں کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو بھی ہم قیامت کے دن جگہ دیں گے اس سائے کے نیچے۔ فرمایا پھر یہ آخری ساتواں ہے کہ جب تنہائی کے اندر اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی طرف دھیان جاتا ہے، اور اس کے باوجود کہ کتنا گناہ گار ہے، مالک نے اس کے گناہوں کو چھپایا، مالک نے اس کو معاف کیا، اور اس انداز سے مالک نے اس کی رہنمائی فرمائی، تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے۔ اگر آنکھوں میں آنسو آ گیا، باہر نہیں بھی چھلکا ہے، پھر بھی وہی آنسو ہے، تو یہ خالص اللہ کی ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے سامنے پیشی کے ڈر کی وجہ سے اگر اس کا آنسو نکل آیا تو سمجھ لیجئے اس کے سارے گناہ دھل گئے۔ مالک اتنا مہربان ہے کہ مالک اس آنسو کو بہت قدر کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے مالک کو 2 قطرے بہت پسند ہیں، محبوب ترین چیز ہے مالک کو 2 قطرے۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی جنگ میں یا کسی موقع پر کسی مومن کو لگا اور اس کا خون کا قطرہ نکل آیا، یہ، اور دوسرا یہ قطرہ جو تنہائی کے اندر اپنے مالک کے خوف کی وجہ سے آنکھوں سے نکل آیا، یہ بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ مالک سے دعا ہے مالک ایمان خالص کی توفیق دیا مالک نے، مالک ان 7 قسم کے لوگوں میں سے کچھ صفات اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اندر پیدا کر دے ہمارا کام بن جائے، اور مالک سے یہ بھی گزارش ہے کہ مالک 7 کے 7 والوں میں شامل کر دے، پھر تو مالک کی رحمت سے کیا کہنا، مالک کی رحمت جوش جب میں آ جاتی ہے تو مالک بہت زیادہ دینے والا ہے، یقین کیجیے بہت زیادہ دینے والا ہے، رحمت اور شفقت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک مومنوں کی اس جماعت کے اندر استقامت عطا فرمائے۔ یقین کیجئے میرے بھائیو یہی ایمان کا معاملہ ہے،
یہ تعداد نہیں دیکھنی ہم نے، بڑی بڑی مساجد اور ان کی بڑی بڑی قالینیں ہم نے نہیں دیکھنی، ان کے وہ بڑے بڑے جو فانوس لگے ہوئے یہ نہیں دیکھنے، اللہ تعالیٰ یہ بڑے منارے اور اونچے لاؤڈ اسپیکر اور یہ چیزیں، ہم نے ایمان خالص دیکھنا ہے۔ جہاں ایمان خالص ہوگا وہی چیز اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے، وہی مسجد ہے جہاں اللہ کی بندگی ہوتی ہے، جہاں اللہ کے لیے مومن اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کا رد ہوتا ہے، شرک پھیلانے والوں کی نشاندہی ہوتی ہے، اور وہاں بیٹھ کے منصوبہ بندی ہوتی ہے کس طرح اللہ کے دین کو پھیلایا جائے گا، کس طرح تبلیغ ہوگی، کس علاقے میں جائیں گے، کیا کریں گے، کیسے کریں گے۔ یہ جگہیں جو ہیں یہ خالص اللہ کی محبوب جگہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر و برکت لاتا ہے۔ مالک سے بڑی امیدیں ہیں، مالک ایمان کے اوپر جما دے اور مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے، ہمیں ان کا ساتھی بنائے، اور اس طرح یہ ایک ٹیم ورک ہے، یہ ایک اجتماعیت کے ساتھ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ ایک ٹیم ورک ہے میرے بھائیوں۔ یہ ضروری ہے، ہر ایک پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری سوچ بچار کے ساتھ، جس طرح دنیاوی کام ہے کوئی بغیر سوچے سمجھے کبھی کوئی کام ہوئے ہیں نہیں، اللہ کا دین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ سوچ سمجھ کے غور و فکر کرنے کے بعد شعوری طور پر اس دعوت کو آگے پھیلایا جائے، اس کے راستے میں جو تکلیفیں ہیں اس کو برداشت کیا جائے، اپنے بھائیوں کو صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، یہ انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا میرے پیارے بھائیوں۔ پھر اس کے بعد آخری سانس تک اگر یہ ایمان چلا گیا، خالص ایمان، تو آخری سانس کے بعد یہ ایک موڑ ہے، اس کے بعد ایسی منزل ہے، ایسی جنتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہیں، یقین کی جس کی وسعت زمین اور آسمان جتنی ہے، وہاں ہر چیز ہر لمحے بالکل وہ جو سوچو گے وہ حاضر ہو جائے گی، جو مانگو سے وہ مل جائے گا۔ بڑے بڑے فلیٹ، اونچے محلات، 60 میل اونچے، یقین کیجیے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے اور خدمت گزار نوکر، خوبصورت بیویاں، اور ایک خاندانی ماحول ہوگا، جس طرح رشتہ دار بھی اس کے وہاں ہوں گے، ان کے اجداد میں سے بھی جو مومن ہوگا چاہے کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو، اور ان کی نسلوں میں سے بھی جو مومن ہوگا چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، ان سب کو مالک وہاں اکٹھا کر دے گا، یقین کیجیے۔ ایسا خاندانی ماحول ہوگا، دوستیاں ہوں گی، کیا کہنا دوستیوں کا، انبیاء کے ساتھ دوستیاں ہوں جس کی بتائیے، شہداء کے ساتھ ہوں، صدیقین کے ساتھ ہوں۔ آپ غور کریں دنیا میں کتنے انسان کے دوست ہوتے ہیں، کسی کے 1 2 5 10 20 دوست جو اچھے، چلو بہت گہرے دوست ہوتے ہیں، تو جس 1 لاکھ تو کم و بیش 24,000 تو پیغمبر ہی ہے، اندازہ لگائیے۔ ہر پیغمبر کے آگے کتنے ساتھی ہیں، کتنے صحابہ کرام ہیں، کتنے صدیقین ہیں، کتنے شہداء، کتنے مومن گزرے ہیں، یہ سارے جس کے دوست ہو بتائیے اس کی کتنی خوش قسمتی ہے۔ اس لیے مالک فرمایا حسن اولئک رفیقا، ایسے دوست جس کو میسر آ جائیں، اور پھر دوستی بھی ایسی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوستیاں وہاں قائم رہیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے ماحول کے اندر مالک لے کے جائے۔ میرے بھائیوں جمے رہو، ذرا برابر نہیں گھبرانا، یہ موقع ہے جس کا آ جائے میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، میرے قوم کے لوگوں، میرے مسلمان بھائیوں، گھبرانا نہیں اس راستے کے اندر۔ باقی یہ کفر و شرک کا میدان، یہ جمہوریت کی جنگیں، ان کی آپس میں اقتدار کی جنگیں، اور پھر آپس میں کہتے گھبرانا نہیں، یہ تو ابو جہل والا کہنا ہے، ابو جہل اپنے کافروں مشرکوں کو کہتا تھا گھبرانا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں جو آئے گا اس کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، توحید کا راستہ، ایمان کا راستہ، اس سے تبدیلی آئے گی، اس سے مدینہ ریاست بنے گی جس کی بنیاد کے اندر توحید کی دعوت ہوگی، رد شرک ہوگا۔ باقی یہ جتنے ہیں سیاسی اقتدار یا دوسرے مذہبی لوگ ہیں، چاہے فضل الرحمان کی پارٹی ہو، چاہے اس سے پہلے مفتی محمود کی پارٹی تھی، 9 سارے اکٹھے ہوئے تھے، پھر 5 اکٹھے ہوئے، اب یہ پھر یہ آپس میں اکٹھا کرتے، سارے چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، اور شرک کی ٹھپکیاں دینے والے اس قوم کو، جو پہلے سے شرک اور کفر کے اندر ڈوبی ہوئی قوم ہے۔ لہٰذا اس کو خالص ایمان کی دعوت کی ضرورت ہے، اور ان کو کلمے کی دعوت بالکل کھول کے بیان کی جائے، اور یہ دعوت ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس کو سمجھ کے پڑھو اللہ کے بندوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا غریب نواز نہیں ہے، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے۔ یہ جو 12ویں اور 11ویں اور کیک کاٹے جاتے ہیں اور بڑی بریانیاں دی جاتی ہیں، ابھی 10 محرم کو شربت کی سبیلیں لگیں گی، حلیم کوٹے جائیں گے، شرک ہے۔ اور اس کے بعد یہاں رکوع کرنا، سجدے کرنا، یہ گھوڑے کی پوجا کرنا بالکل اسی طرح شرک ہے جس طرح گائے کی پوجا کرنا شرک ہے۔ اسی طرح مزار کے سامنے جھکنا یا چادریں چڑھانا، عرس اور میلے کرنا، یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح ہندو مورتی کے سامنے کرتا ہے۔ لہٰذا یہ کھول کے بیان کیا جائے اپنے بھائیوں کے سامنے، اور ان کو کہا جائے کہ دیکھو یہ فرقوں سے بھی نکلو، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، سلفیت، صوفیزم، یہ سارے کے سارے یہ امپورٹڈ دین ہیں، امپورٹڈ دین نامنظور، اس طرح کا نعرہ بلند کیا جائے کہ یہ سارا امپورٹڈ ہے، ہمیں نہیں چاہیے، ہم نہیں مانتے اس چیز کو، اور یہ سازش ہوئی ہے ابلیس کی جس نے یہ سارا نظام آپ کو دیا ہے۔
اصلی دین ہے وہ وہی ہے، اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے اوپر عمل کیا، صحابہ کرام نے عمل کیا، ساری تاریخ موجود ہے، قرآن موجود ہے، صحیح حدیث میں قرآن کی تفسیر موجود ہے میرے پیارے بھائیوں۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس طرف آتے ہوئے یہ شرماتے ہیں، گھبراتے ہیں، ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے ماتھے پر پسینے آ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لیڈر ہیں، فوجی لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، مذہبی لیڈر ہیں، کوئی بھی خالص اس دین کی طرف، دین اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، سارے کے سارے ملاوٹی، اور سارے کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو وہ بقا ہے وہ جمہوریت کے اندر ہے۔ اور ابھی لیٹسٹ بیان آیا ہے ان کا سراج الحق کا اور جماعت اسلامی کا کہ بس اب ہمیں ایک موقع دے دیا جائے، جمہوریت سے یہ بھیک مانگتے ہیں۔ یہ دین اسلام بھیک مانگنے کے ذریعے آتا ہے؟ ووٹوں کے ذریعے آتا ہے؟ نوٹوں کے ذریعے آتا ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائی، دعوت کے ذریعے آ جائے گا، دین اسلام کی دعوت، کھلی دعوت، توحید کی دعوت، رد شرک کی دعوت، اس کے اوپر جماؤ، اور سارے مراحل وہی آئیں گے۔ ہر مرحلے کے اوپر غور و فکر کر کے، سوچ بچار کے، تحمل کے ساتھ اللہ کی اوپر امید رکھتے ہوئے مالک رہنمائی فرمائے گا اپنے بندوں کی، اور یہ دین انشاءاللہ غالب آئے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اچھا کیپٹن صاحب، ایک سوال آیا ہے، وہ یہ کہ کیونکہ محرم چل رہے ہیں ابھی، اور ابھی 10 محرم اور یا 9 محرم اور 10 محرم کے لوگ روزے رکھتے ہیں، اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ روزہ جو ہے وہ 9-10 کے بجائے 10-11 کا بھی رکھا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ 10 محرم کا روزہ، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور خاص کر جب یہ رمضان کے مہینے جب تک فرض نہیں ہوئے تھے تب تک اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا، تاکید کی جاتی تھی۔ اور پھر جب لوگوں نے بتایا نبی علیہ السلام کو کہ یہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، تو پوچھا گیا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں، تو یہودیوں نے بتایا کہ یہ روزہ ہم رکھتے ہیں، اس دن جو ہے یہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، یعنی فرعون کو اللہ نے ڈبویا تھا اور بنی اسرائیل آزاد ہوئے تھے، تو خوشی کے موقع کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل نے اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا شکر گزاری کے طور کے اوپر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم زیادہ مستحق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کیا جائے، یعنی اب یہ یہودی نہیں ہیں، ہم ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بھی 10 محرم کو روزہ رکھنا شروع کر دیا صحابہ کرام نے جب مدینے میں آئے۔ تو بعد میں پھر یہ ہوا کہ چونکہ نبی علیہ السلام عام طور پر یہودیوں کی مخالفت کرتے تھے جب تک کوئی اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے کسی معاملے میں، ان کی مشابہت سے بچتے تھے، تو یہ مشابہت ہو جاتی ہے کہ 10 محرم کو یہودیوں نے بھی روزہ رکھا ہوا اور مسلمانوں نے بھی روزہ رکھا ہوا، تو نبی علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی رکھوں گا۔ آپ غور کی اس کے اندر کتنے عقیدے کی بات ہے، نبی علیہ السلام کا بھی ایمان عقیدہ ہے کہ مجھے بھی موت آ سکتی ہے، اور پھر وہ کیا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، اور جس طرح حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر بھی یہ کہا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں آئندہ سال یعنی یہاں رہوں گا، اس انداز سے۔ تو آج کتنے مسلمان ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کو ہی نہیں مانتے، بالکل ایک چیز کا یہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک خواہش کا اظہار کیا ہے نبی علیہ السلام نے، اور موقع نہیں ملا ہے 9 محرم کو روزہ رکھنے کا، نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ ہاں، سنت کے شوق کے اوپر نبی علیہ السلام کی خواہش کا بھی اگر آپ اس کا احترام کرتے ہو، اگر آپ 9 کا بھی رکھیں گے تو بالکل یہ اس کا آپ کو بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن دوسری بات، جب محرم کے رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا اب جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے، یہ بھی ہے، آپشنل ہے، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں رکھے گا تو اس کو گناہ گار ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اگر ثواب جان کے بندہ رکھے گا، 10 محرم کا روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کا اس جو واقعہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اندازہ دین تو یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام صحابہ رکھتے تھے، تو یہ اس دن الٹ کرتے ہیں، اس دن یہ بریانیاں بانٹیں گے، اس دن دودھ کی سبیلیں لگائیں گے، اس دن خوب کھانے کھائیں گے، ہر دین ان کا الٹ ہے۔ انہوں نے سارے دین کا مزاج بدلی کر دیا، یقین کیجیے، ایمان عقیدہ بدلی کر دیا، توحید کے اندر یہ شرک لے کے آئے، اور اپنے اماموں کا رتبہ انہوں نے انبیاء سے بھی آگے بڑھایا، اور اس کے بعد انہوں نے نمازوں کے اندر کس طرح تبدیلیں کی، 5 کی بجائے 3 کر دیں، اذان ان کی تبدیل ہے، اندازہ لگاؤ، اور صوم کو انہوں نے روزہ کہنا شروع کر دیا، اور یہ جو صلاۃ ہے اس کو نماز، یہ اس طرح بدلی، اللہ کو خدا کر دیا، انہوں نے سب چیزیں بدلی کر دی، یقین کی عقائد بدلی کر دی۔ آج ان کے جتنے یہ عقیدے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے اماموں کے آگے پیش ہوتے ہیں، اور اسی کو دیکھا دیکھی دوسرے سنیوں نے کہا دیا ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں، تو یہ ان کے اندر بری طرح شرک، اور سارے اس کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی
10 محرم کا روزہ رکھتا ہے بہت فضیلت کی بات ہے. اگر نبی علیہ السلام کی اس خواہش کے مطابق 9 کا بھی رکھ لیتا ہے بہت ہی اچھی بات ہے. اور 9 کا نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے تو 11 کا شامل کر لے تو وہ بھی اس میں تقریباً یعنی مشابہت والا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو ایک سنت کا انداز ہے جس کو جس انداز سے بھی آپ اپنائیں گے اللہ تعالیٰ سے جو ثواب کا انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا.